نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آج سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کے وہ مضامین جو 19ویں پارے میں ہیں ان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر فرقان کا نزول فرمایا تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ فرقان قرآن مجید کے متعدد ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام کا مطلب یہ ہے کہ فرقان حمید جو ہے وہ نیکی اور بدی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، شرک اور توحید کے درمیان، اندھیرے اور اجالے کے درمیان، ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر رمضان کے مہینے میں نزول قرآن کا ذکر کیا وہاں پر بھی اس کو فرقان کہہ کے پکارا۔ ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کو کھول دے، جو بندہ یہ بات چاہتا ہے اس کے اوپر اندھیرا اجالا واضح ہو جائے، شرک توحید جہنت اور جہنم کے راستے اس کے اوپر واضح ہو جائیں، تو اس کو قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کرنا چاہیے۔ جو بندہ دو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو کتاب اللہ کو تھام لے گا اور نمازوں کو قائم کرنے والا بن جائے گا اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمان ملک تو مسلمان ملک ہیں، غیر مسلم ممالک کے اندر بھی جن لوگوں کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے اور جن لوگوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے وہ ابھی تک شر سے اور فتنوں سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں آپ بچ جائیں، آپ کی اولادیں بچ جائیں، آپ کے گھر والے بچ جائیں، تو آپ کو قرآن مجید کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کی تقدیر کو بھی لکھ دیا۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا بخت کس طرح کا ہوگا، اس کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ کتنے آئیں گے، اس کی زندگی میں خوشیاں کتنی آئیں گی۔ جانوروں کی تقدیر ذرا محدود ہے، انسانوں کی تقدیر میں یہ تمام کے تمام باتیں شامل ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ فرقان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی یعلم ما فی الارحام، کہ وہ رحم مادر میں جو چیز ہے اس کو جانتا ہے، تو کئی لوگوں نے اس کے جواب میں اس طرح کی بات کی کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آج کل کے ڈاکٹر جو ہیں اس بات کا ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں اور اندازہ لگا لیتے ہیں کہ رحم مادر میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ حضرات گرامی قدر، تو اس بات کے دو جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جب بچے کا چہرہ الٹرا ساؤنڈ کیمرے کے سامنے ہوتا ہے پھر اس کی جنس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچے کی پشت الٹرا ساؤنڈ کیمرے کے سامنے ہو تو اس وقت بڑی سے بڑی الٹرا ساؤنڈ مشین بھی اس کا تعین نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا اصل جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر میں فقط بیٹے یا بیٹی کی بات نہیں کی، بلکہ خوش بخت اور نیک بختی یا بد بختی کا فیصلہ بھی رحم مادر میں کیا ہے، امیری غریبی کا فیصلہ بھی رحم مادر میں کیا ہے، جنتی جہنمی کا فیصلہ بھی رحم مادر میں کیا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا کیمرہ ہے جو دیکھ کے بتا سکے یہ بچہ نیک بخت ہے کہ بد بخت ہے؟ کیا کوئی ایسا کیمرہ ہے جو دیکھ کے بتلا سکے بچہ امیر ہوگا کہ غریب ہوگا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ ہے جو دیکھ کے یہ بات بتلا سکے کہ یہ بچہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ چنانچہ حقیقی بات یہ ہے تقدیر کا کلی علم فقط پروردگار عالم کے پاس ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تقدیر کے اوپر یقین رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، واقعنا شر ما قضیت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے ہیں ان کے شر سے ہمیں بچا لے، اس لیے کہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے فقیر بندے ہیں، تیرے منگتے ہیں۔ تو اگر رحمت کر دے گا، ہمارے معاملات کو تبدیل کر دے گا تو کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ظالم اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹے گا
اور یہ بات کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس میرے یار نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے جو ہے ہسارے میں ڈال دیا۔ حضرت رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایک دوست تھا، اس کا بڑا ہی گہرا دوست تھا، اس کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ میرا دوست میرا ساتھی حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، اس نے اس سے اس بات کا تقاضا کیا کہ میں تیرے ساتھ دوستی تب برقرار رکھوں گا جب تو حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں توہین کر کے آئے گا۔ اس نے کہا میں ان کی مجلس میں نہیں جاتا، لیکن مجھ سے اتنا بڑا مطالبہ نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، دوستی تب برقرار رہے گی جب تم ان کے چہرہ مبارک کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک تھوکو گے۔ حضرات گرامی کو ظالم نے اپنے دوست کی بات کو مان کر یہ توہین امیز حرکت کی تو پھر کیا ہوا، اس کے نصیب جل گئے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ چل گیا، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہدایت کی کتاب پڑھتے پڑھتے کسی دیریے کے یار بن جاتے ہیں، کسی مرزئی کے یار بن جاتے ہیں، کسی صحابہ کے دشمن کے یار بن جاتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی کے ہمیں یار بنانے کی بات آئے تو کن کو یار بنانا چاہیے؟ اللہ والوں کو یار بنانا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو یار بنانا چاہیے، نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو یار بنانا چاہیے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی یاری اور ان کی دوستی سے بالکل ہی غافل ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے واقعات دیکھے بھی اور سنے بھی۔ ایک بندہ ہے جو بیرون ملک جاتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازوں کو پڑھتا ہے، داڑھی کو منڈوا دیا، نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایسی لڑکیاں ہیں کالج میں گندی کمپنی ملنے کے بعد برقعے کو چھوڑ، چادر کو چھوڑ، دوپٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی کا پھر قیامت کا دن کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور میں نے اے کاش فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو مجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا۔ تو حضرات گرامی کا یاری کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اہل تقوی کے ساتھ۔ اگر آپ متقی بندے کی یاری رکھیں گے، نیک بندے کی یاری رکھیں، پھر پتہ کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کا دن ساری یاریاں ٹوٹ جائیں گی، ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر متقین کی یاری وہاں پر بھی باقی رہے گی۔ حضرات گرامی کا سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کا بھی ذکر کیا، جس طرح سورہ مومنون میں اللہ نے کیا نا ان مومنوں کا ذکر جو فردوس کے بالا خانوں میں جانے والے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا۔ عباد الرحمن کون؟ جو اللہ کے بڑے ہی خاص بندے ہیں، بندے تو سارے ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کی بندگی میں پیش قدمی کرنے والے ہیں، ان کی نشانیاں اللہ نے اس مقام کے اوپر بتلائیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں، جب لغویات کے پاس سے گزرنا پڑے تو بڑی اکرام کے ساتھ، بڑی کرامت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ہرچنے کا وقت آتا ہے نہ تو فضول ہرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، درمیانے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، اور کوئی مشرک ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی زانی ہو، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا؟ ہاں ہاں بن سکتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو شرک کے بعد، جو قتل کے بعد اور زنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ آئے، ایمان کو لے آئے، عمل صالح کو کرنا شروع کر دے، توبہ کا راستہ اختیار کر لے، پھر پتہ کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ حضرات گرامی کے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے بلکہ ان آیات کے مفاہیم کے اوپر مطالب پہ غور کرتے ہیں، اور جو مطلب اس کے اندر درست محسوس ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اسی مطلب کے اوپر اپنی پوری کی پوری زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، انسان سنتا تو کئی طرح کی باتیں ہیں
لیکن عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو ان باتوں کو پکڑتا ہے جو فائدے والی ہوتی ہیں، جو اچھی ہوتی ہیں، اور ان باتوں کو اگنور کر دیتا ہے جو نقصان دہ ہوتی ہیں اور انسان کو گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی یہ بھی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگتے ہیں کہ ان کے لیے، اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو متقین کا لیڈر بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کو نیکی کے کاموں میں آگے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کے بالاخانوں کو تیار کر دیا ہے، جنت کے اعلیٰ ترین محلات کو تیار کر دیا ہے، اس لیے کہ زمین کے اوپر وہ لوگ اچھے اعمال کرتے رہے۔ اور اس کے آخر میں جا کے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ وہ عجیب بات پتہ کیسی ہے؟ اس پہ توجہ دیں، پوری کی پوری زندگی کا ایک بہت بڑا خوبصورت اور بیش قیمت اثاثہ ہدانہ آپ کے حصے میں آ جائے گا۔ وہ بیش قیمت بات کیا ہے؟ قل ما یبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فریادوں کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں پس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اور اس کی توجہ اور شفقت کو حاصل کرنے کے لیے مانگتے ہی رہنا چاہیے، مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ نکتہ تھوڑا سا بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو اللہ اور بندے کا تعلق ہے نا، اس کی اصل محبت ہے۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو پھر اس سے شفقت کی امید بھی ہوتی ہے اور اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس بات کی امید رکھتے ہیں اللہ ہم پہ رحمت کرے گا، ہمارے اوپر مغفرت کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی ڈر بھی ہوتا ہے، میں تو بڑا کوتاہیاں کرنے والا ہوں، میں تو بڑے گناہ کرنے والا ہوں، میں تو بڑی سرکشی کرنے والا ہوں، میں تو بڑی نافرمانیاں کرنے والا ہوں، کہیں وہ مجھے نظر انداز ہی نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے بندے پکارتے ہی رہتے ہیں۔ اور جس کا یہ ذہن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے بڑے ہی قریب ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد سورہ شعراء ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے نکات کا ذکر کیا جو بڑے ہی بیش قیمت ہیں۔ پہلی بات جو سورہ شعراء سے ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ ایک کا انکار نہیں کرتا بلکہ سارے رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سب رسولوں کا انکار کیا۔ کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمودیوں نے سب رسول اللہ کا انکار کیا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے سب رسول اللہ کا انکار کیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، قوم اصحاب ایکا نے یعنی قوم شعیب نے سب رسولوں کا انکار کیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے قوم نوح نے تو ایک رسول کا انکار کیا تھا، قوم عاد نے تو حضرت ہود کا انکار کیا تھا، قوم سمود نے تو حضرت صالح کا انکار کیا تھا، قوم لوط نے تو حضرت لوط کا انکار کیا تھا، اور اصحاب الایکا نے قوم مدین نے تو حضرت شعیب کا انکار کیا تھا۔ پھر اللہ نے یہ کہا انہوں نے سب رسولوں کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ایک رسول کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ سب رسول اللہ کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ جب ایمان کی بات آئے گی وہاں پہ مومنوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سب رسول اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو سب رسولوں کے پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے فضیلت کی بات کا تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ایمان کی بات کا ہمارا ایمان تمام رسول اللہ پہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے جو حضرت رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ سارے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان تمام رسول اللہ کے اوپر ہو جائے تو انہیں حضرت رسول اللہ کی رسالت کو مان لینا چاہیے۔
اللہ نے سورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب انبیاء دعوت دیا کرتے تھے تو سب انبیاء کی دعوت میں ایک نقطہ مشترک تھا، اور نقطہ کیا تھا؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم تم سے اپنی دعوت کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہتے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر جو ہے پروردگار عالم کے پاس ہے۔ دعوت دین کا اصل صلہ پروردگار عالم کے پاس ہے۔ ہاں کئی مرتبہ کلام اللہ سنانے کے عوض، دین پڑھانے کے عوض جو مشاہرہ ملتا ہے وہ ایک وقت یا محنت کا عوض ہوتا ہے۔ حقیقت میں انسان کی نگاہ اپنی دعوت کے کام کے بدلے کبھی بھی کسی کے مال کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، کسی کی تعریف صلہ ستائش کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہوا ہے، جب ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں یا ان کو مشاہرہ دیتے ہیں تو در حقیقت ہم ان کے وقت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وگرنہ کلام اللہ کی تبلیغ کا عوض جو ہے انسان جتنی مرضی کوشش کرے وہ اس کو دے نہیں سکتا۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، شیاطین کن لوگوں پہ اترتے ہیں؟ شیطان ان لوگوں کے اوپر اترتے ہیں جو پرلے درجے کے جھوٹے ہوتے ہیں، اور ان جھوٹوں کے بعد شیاطین جو اترتے ہیں وہ شاعروں کے اوپر اترتے ہیں۔ کون سے شاعروں کے اوپر؟ جو کبھی اونچ کی بات کریں گے، کبھی نیچ کی بات کریں گے، کبھی توحید کی بات کریں گے، کبھی شرک کی بات کریں گے۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون وانہم یقولون ما لا یفعلون، ان لوگوں کے اوپر اترتے ہیں جو مختلف وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور بات وہ کرتے ہیں جو حقیقت سے متعلق نہیں ہوتی، عمل کچھ اور ہوتا ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کتنے بڑے شاعر تھے جنہوں نے با مقصد شاعری کی ہے، اور با مقصد شاعری جو ہے وہ اسلام میں منع نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن حضرت علامہ اقبال نے جو بات کہی اس سے شعراء کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا تو غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بات کہی ہے کہ شعراء وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر ان کا عمل نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ نے کہا مگر ان میں سے وہ لوگ جو اپنے ظلم کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ذکر کثیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد جو ہے سورہ نمل ہے، اس کا وہ حصہ جو 19ویں پارے میں آیا ہے، اس کے اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت مضمون اور واقعے کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، جس کا تعلق دعوت دین کے ایک عظیم یادگار کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر حکمت واقعے سے بہت سی نصیحتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا۔ ان دونوں کو جب علم ملا، اللہ نے ریاست بھی دی تھی، اللہ نے حکومت بھی دی تھی، اور بڑا کچھ دیا تھا، لیکن اس مقام پہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا۔ آگے سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت علم حاصل کرنے کے بعد پتہ کہتے ہیں، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کی تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں جس نے علم کی وجہ سے ہمیں مومنوں کی بڑی تعداد کے اوپر فوقیت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، اللہ نے ان کو چرند پرند حشرات الارض کی بولیاں سکھلائی تھیں اور ان کو ایسی حکومت دی تھی جس کے اندر ہر طرح کے جنات، انسان اور ہر حیوان کا جو ایک نمائندہ ہوتا ہے ان کے دربار میں موجود ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کو انہوں نے یوں نظر دوڑا کے دیکھا، پہچان کے سارے حاضر ہیں، ایک جو جوڑا تھا ایک پرندے کا، ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، ایک سپیشی کا نمائندہ وہاں پہ نہیں تھا۔ تو آپ کہنے لگے، مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لاعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ وہ ہدہد کہاں پہ چلا گیا ہے؟ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتلائی تو میں اس کو بڑی شدید سزا دوں گا، او لاذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا۔ حضرت سلیمان نے کہا، کہاں تھا تو؟ کہا دراصل بات یہ تھی کہ میں سبا کی بستی سے پرواز کرتے ہوئے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس بستی کو بھی اللہ نے بڑے وسائل دیے ہیں، آپ جیسے تو نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی حیثیت کے مطابق بڑے وسائل دیے ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن اس بستی کے اوپر ایک عورت حکومت کر رہی ہے
اور بستی کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے سورج کے سامنے جھکتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکنا چاہیے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اگر یہ ایسی بات ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں تو کتنا سچا ہے اور تیری بات میں کتنی صداقت ہے۔ حضرت سلیمان نے خط لکھا ملکہ سبا کے نام، جس کی تفصیل جو ہے وہ واضح طور پہ تو موجود نہیں، لیکن اس خط میں جو بھی مکالمہ تھا اس سے پہلے آپ نے الفاظ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا کے پاس جب خط پہنچا، کہنے لگی یہ دیکھیے یہ سلیمان بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے، تو میرے درباری اور میرے لشکری تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے بڑی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، بڑی قوت دی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں کیا کہتی ہیں، جو حکم کریں گی ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا جب بادشاہ کسی کریا میں داخل ہوتے ہیں تو کریا کو الٹا پلٹا دیتے ہیں، نیچوں کو اوپر، اوپر کو نیچے کر دیتے ہیں، تو میں ایک کام کرتی ہوں، سلیمان بادشاہ نبی کے پاس جو ہے، اسے بادشاہ کہا ان کے پاس میں گفٹ بھیجتی ہوں۔ ایک گفٹ بھیجا، حضرت سلیمان کا گفٹ ہے۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا چاہتی ہے کہ میں مال کی وجہ سے خوش ہو جاؤں گا؟ اللہ نے مجھے بہت بڑے مال سے نوازا ہے۔ مخاطب ہو کے اپنی دربار میں یہ بات کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کو جلد از جلد اس کے تخت کو یہاں پہ پیش کرے؟ ایک بڑا طاقتور جن کھڑا ہوا، کہنے لگا میں آپ کے اس دربار کے برخاست ہونے سے قبل اس تخت کو ملکہ کے یہاں پہ حاضر کر دوں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، مگر ایک بندہ وہاں پہ وہ تھا جو اللہ کے اسماء اعظم کو جانتا تھا، اللہ کی بعض صفات علیہ سے واقف تھا۔ اس نے کہا میں اس کے تحت کو یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے آنن فانن پلک جھپکنے میں پیش کر دوں گا۔ پلک جب ایک تخت کو پیش کر دیا گیا، حضرت سلیمان کو پتا تھا جہاں دیدہ عورت ہے، ظاہری بات ہے کمیونٹی کے اوپر حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ سورج کی پجاری جو عورت ہے میں نے اس کو دین کی دعوت دینی ہے، لیکن حکمت و دنائی کے ساتھ۔ حضرت سلیمان نے کہا اس کے ذرا تخت کو آلٹر کر کے لے کے آؤ، چینج کر کے لے کے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے تخت کو جب آلٹر کر کے پیش کیا گیا اور ملکہ سبا کے سامنے رکھا گیا تو ملکہ سبا کہنے لگی یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے ابھی عقل کو صحیح طور پر ٹھوکر نہیں لگی، ابھی عقل جو ہے وہ اپنے جو ہے گھمنڈ کے اندر، یا عقل جو ہے اپنے ایک فخر کی کیفیت کے اندر ہے۔ کہا بھی اس کے اوپر بات کو واضح کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں قصہ ایسا تھا جس کے اندر شیشہ اس انداز میں جڑا ہوا تھا کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ وہاں پہ تالاب ہے، وہاں پہ پانی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو اپنے محل کے حصے میں پہنچایا اور کہا کیر الحدہ لسرہا، ذرا اس فرش کے اوپر تو داخل ہو۔ فلما رات ہو حسیبت ہو لجتن وکشفت عن ساقیہا، اس نے کیا کیا جب اس نے دیکھا سامنے جو فرش ہے شیشے کا، اس کو یوں لگا کہ گویا کہ پانی کا فرش ہے۔ اس نے اپنی پنڈلی سے اپنے کپڑے کو اٹھایا تاکہ کہیں پانی کی چھینٹ اچھل کر اس کے کپڑوں کے اوپر جو ہے ان کو وقتی طور پہ گیلا نہ کر دے۔ تو ایسے عالم میں جب سب نے اپنے پنڈلی سے اپنے کپڑے کو اٹھایا، قیل لہدہ لسرہا فلما راتہ حسیبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، اپنی پنڈلی سے اپنے کپڑے کو اٹھایا تو حضرت سلیمان نے دور سے آواز دی انہ سرہم انہو سرہم ممرد من قواریر، اور ملکہ جس کو تو پانی سمجھ رہی ہے یہ تو شیشہ ہے۔ جب یہ آپ نے الفاظ کہے تو آپ نے ملکہ کو پیغام دیا جس طرح تو شیشے اور پانی کا فرق نہیں کر سکی، اسی طرح نور الہی اور سورج کی روشنی کے فرق کو بھی نہیں کر سکی۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ملکہ سبا نے اتنی بات سنی، فوراً سے پہلے اس کے پر رکت طاری ہو گئی، الفاظ کہے تو کیا کہے، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ہاتھ کے اوپر پروردگار عالم کی توحید کے اوپر ایمان لے کے آتی ہوں۔ حضرات گرامی کا کتنی بڑی وزڈم کا واقعہ ہے، کتنی بڑی ذہانت، کتنی بڑی حکمت کا واقعہ ہے۔ چنانچہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ حکیم و دانا ہوتا ہے، وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے، عالم حق جو ہوتا ہے اسے بات کرنے کی پوری سینس ہوتی ہے۔ یہی کام حضرت ابراہیم نے بھی دربار نمرود میں کیا تھا۔ جب اس نے کہا، جب اس کے سامنے آ کے یہ بات کہی ربی الذی یحیی و یمیت، میرا مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو وہ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا زندہ کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک گناہ گار کو آزاد کر دیا۔ سیدنا ابراہیم دلیل محکم کو لے کے آئے، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ اس ظالم کے منہ کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی ہے، وہ سمجھ گیا کائنات میں تصرف میں نہیں کر سکتا بلکہ رب ابراہیم کرتا ہے۔ اس موقع کے اوپر لاجواب ہو گیا
حضرات گرامی گن واقعات میں دعوت دین دینے والوں کے لیے ایک پیغام حکمت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام حکمت دانائی اور اچھے قول کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما. اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا امن و کنار فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دن کے روزوں رات کے قیام کو قبول و منظور فرما. اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.